بھوکے بھی پیاسے بھی ہیں، 3 دن سے پانی بند ہے، توجہ ہے، حاضر ہو، حاضر نہیں نظر آتے، 3 دن سے پانی دنیا کی کوئی تاریخ اس بات کو غلط نہیں کہہ سکتی، اور جتنے بھی لکھنے والے ہیں اگر ان کے دل میں خدا کا خوف ہے تو بددیانتی نہیں کریں گے۔ سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب سے بالغ ہوئے پوری زندگی میں کوئی ماں کا پتر بتا دے کہ کوئی ایک نماز قضا ہوئی تھی؟ ہاں، میدان کربلا میں پانی پینے کے لیے نہیں ملتا، وضو کے لیے کہاں ملتا؟ تیمم کر کے خود امامت کے مصلی پہ کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ کیڑا محب حسین ہوئے گا جڑا انہوں نے سیرت پہ عمل کرے یا جھوٹے نعرے مارنا بھنگ تے چرس تو جس کو مولت نہ ملتی ہوئے تو نماز کے قریب نہ گیا ہوئے دعویٰ کرے میں علی دا ملنگ ہاں، بڑا کذاب ہے، جھوٹا ہے، بڑا بدماش ہے۔ خوف تاری کیا تھا، بھوکے بھی پیاسے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان کر کے، مال کا بھی نقصان ہے، باپ دادے کی جائیداد کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ ہاں، اور یہ اچھے دنیا اپنے تے قیاس کر دو نا، ماں پہ دنیا تو چلے جاندے پیچھے چھوڑ دیں، ایک کے اندر ساری منو لگے دوسرا کے اندر، معاشرے کی یہی بات ہے، کہتے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی چھوڑتا ہے؟ ایک انچ جگہ نہیں چھوڑ سکتا مدینہ طیبہ کو چھوڑا، اللہ مکہ المکرمہ کو چھوڑا، پوری دنیا لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کے لیے مکہ المکرمہ جا رہی ہے۔ نواسہ رسول کا کتنا سخت امتحان ہے، 8 ذی الحج کو مکہ المکرمہ سے کربلا روانہ ہو رہی ہے، کیا اتنا کبھی امتحان کسی کا ہوگا؟ مالوں کا نقصان، والانفس جانوں کا نقصان، اپنی جان کا نذرانہ بھی، بھائی بھی شہید، بھتیجے بھی شہید، والثمرات، پھلوں کا نقصان۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں پھلوں سے مراد اولاد ہے، اولاد جڑی ہے کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ کا پھل۔ ساری چیزوں سے میدان کربلا میں کسی کو بھوکا رکھ کر دنیا سے کوئی جاتا ہے، کوئی کسی حالت میں، نواسہ رسول کو اللہ نے ان تمام مراحل سے گزارا ہے اور ثابت قدم رہے، کوئی واویلا نہیں، کوئی چیخ و پکار نہیں۔ کیا ہے؟ اب اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ بشارت ہے صابرین کو، وہ کون ہیں؟ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ شکوہ زبان پہ نہیں لاتے، واویلا نہیں کرتے، چیخ و پکار نہیں، لوہا نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں جن میں کربلا کا ذکر ہے، سید الشہداء اور پورے قافلے کی زبان پہ یہی کلمہ جاری تھا، اس کے سوا کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں۔ میرے پاس 1 منٹ باقی رہتا ہے، لیکن میں ایک بات مکمل کروں گا، ایک غلط ہو گیا۔ 1:30 کا بتایا نا ٹائم، 1:30 بجے یا 1 بجے کیا بتایا تھا؟ 1 بجے۔ چلو اگر سارے تیار ہو تو کہاں گل کرنا، میں بھی پہلے وقت کا پابند۔ اب یہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جتنا اونچا مقام تھا اتنا ہی امتحان، یہ اہل سنت کا سچا عقیدہ۔ دوسری بات خلاصہ ذکر کرنا، یہ امتحان اللہ نے دیا کہ اس کی غرض کیا تھی؟ اس کی غرض کیا تھی؟ تاریخ پڑھیں، تاریخ ہی ہے نا۔ میں اور آپ وہاں موجود تو نہیں تھے، آنکھوں سے دیکھ لیں یا کانوں سے سنتے۔ یزید نے کہ فاسق، فاجر، بدمعاش، ظالم، جابر، شرابی، زانی اور بدکار تھا، سب سے پہلے سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ سب سے پہلے کس کا مطالبہ کیا؟ سید الشہداء نے انکار کر دیا، پیغام بھیجے گے، صوبے کی گورنری مل جائے گی، دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ہوگی، پوری زندگی میں احسان مند رہوں گا، آپ کے پاؤں
پھر پیوں گا، بیعت کر لے۔ نواز رسول نے انکار کر دیا۔ کیا کر دیا؟ موجودہ سائنسی آلات ایسے ایجاد ہوئے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں بھی باتیں بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ محکمہ موسمیات والے خبر دیتے ہیں نا، اور اتنے دن بارش رہے گی، وہ ہفتے دی، وہ تو ہے یا نہیں؟ طوفان آئے گا، سارے جڑے نہیں نا منڈے نہ گلن وہ بھی کہنے نہیں کہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر مسلمانوں عام آدمی کی عقل اور ذہن کے بنائے ہوئے ان آلات سے یہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، تو جو عارف باللہ ہو، ولی کامل ہو، جس کی پرورش آغوش نبوت میں، آغوش ولایت میں ہو، خاتون جنت کا دودھ جس نے پیا ہو، اس کی نگاہوں کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ وہ کون سی باتیں تھیں؟ یزید سب سے پہلے ان سے کیوں مطالبہ کر رہا تھا؟ سمجھنا چاہیے نا، حدیث پہلے سمجھ الگ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے عقل دیتی ہے، سمجھنا چاہیے۔ کوئی غرض ہوتی ہے کیا؟ حکومت کی طرف تھی، امارت کی خواہش تھی، امیر المؤمنین بننے کی تمنا تھی؟ یہ سب غلط بات ہے۔ وہ کون سی وجوہ تھی، وہ کون سی باتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے پھر رہی تھیں؟ یزید کون سا کھیل کھیلنے والا تھا جو آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا، جس کے پیش نظر بیعت نہیں کی ہے؟ پورے قبیلے کو لٹا دیا، جان کو قربان کر دیا، سر کو نیزے پہ چڑھا دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، عورتوں کو بیوہ کر دیا۔ وہ کون سی وجوہ تھی، کون سی باتیں ان کی نگاہوں میں تھی؟ مسلمانوں سنو، توجہ ہے، حاضر ہو؟ ہاں، جب آپ کی شہادت ہو، کیا ہو گیا؟ تمام دینوں میں سے دین اسلام سچا، ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام دینوں میں سے دین اسلام سچا، اور سچا دین اللہ کے نزدیک سچا۔ اب اس دین کے بنیادی ارکان، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ لیں گے، اسلام کے بنیادی رکن کتنے ہیں؟ اور سارے دس دیں نا، 5 رکن ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے، حدیث شریف ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ ایمان، جس کو کلمہ شریف کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا رکن ہے نماز، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، چوتھا رکن ہے روزہ، اور 5واں رکن ہے جہاد۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کے ستون کو گرا دیا۔ اس دین اسلام میں نماز پڑھنے کا حکم، روزہ رکھنے کا حکم، زکوٰۃ دینے کا حکم، حج کرنے کا حکم۔ اس دین اسلام میں سود حرام، شراب حرام، زنا حرام، قتل حق حرام، لواطت حرام، اور محرمات کے ساتھ نکاح حرام، اور لوٹ مار غارت حرام، اور زنا کاری حرام۔ یہ سب کام حرام ہیں۔ اب پوری توجہ کے ساتھ، میں پوری ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے سند کے طور پہ بات پہلے پیش کر دی ہے۔ حضرت صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب پڑھیں، ہمارے لیے سند اور اتھارٹی ہے۔ جب سید الشہداء شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، یزید کے لیے جو اس کی خواستیں تھی، راستہ ہموار ہو گیا۔ حضرت صدر الافاضل علیہ رحمت لکھتے ہیں،